میں تو امتی ہوں اے شاہ۔ یہ 6 صفات جو 6 نمبر کہلاتے ہیں نا، اصل میں اب تو نمبر گنوانے کو لوگ 6 نمبر کہنے لگے ہیں۔ حضرت منتخب حدیث اس مقصد کے لیے لکھی تھی کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جاوے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جاوے، اور یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاویں، یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاویں۔ الحمدللہ ہمارا معمول ہے ہر صبح روانگی سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے خوب فضائل سنائے جاتے ہیں مجمع کو، تاکہ مجمع احتساب پر آ جاوے، اللہ کے راستے کی تکلیفوں پر کیا ملے گا، پیدل چلنے پر کیا ملے گا، بھوک پیاس پہ کیا ملے گا، بیماری پہ کیا ملے گا۔ صبح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فضائل ہی سنائے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو، کیونکہ بھائی دوستو عزیزو بات یہ ہے، جب تک داعیانہ مزاج نہیں بنے گا استقامت تو کام پہ ہوگی نہیں۔ ہم تو اس کام کو ایک تنظیم سمجھ کر اس میں حصہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ تو میرے دوستوں صحابہ والا غم اللہ سے مانگنا پڑے گا، یہ کوئی قبولیت کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اتنی دیر 2.5 گھنٹے یہ کام کر لیا۔ قبولیت جو مقبول ہو جاتے ہیں نا اللہ کے یہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 6 نمبر یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ کلمہ، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص، تفریح کا وقت۔ پچھلے چند سال پہلے کی بات ہے، مولانا احسان صاحب کہنے لگے میرے سے کہ وہ ایک آدمی نے 1.5 منٹ میں 6 نمبر بیان کر دیا۔ میں نے کہا 1.5 منٹ میں کیا 6 نمبر بیان کیے ہوں گے، نمبر ہی گنوائے ہوں گے۔ وہ تو ایک صفت سے متعلق حدیثیں یاد کرو تاکہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے فرما رہے ہیں، نماز کا کیا معیار ہے، علم کسے کہتے ہیں، ذکر کسے کہتے ہیں۔ وہ تو احادیث سے معلوم ہوگا نا کہ ذکر کسے کہتے ہیں اور اخلاص کسے کہتے ہیں۔ حضرت نے سب سے زیادہ حدیثیں جمع کی اقرا مسلم میں، صرف مسلمانوں کو مسلمانوں کے حقوق کی تعلیم دینے کے لیے کہ مسلمان کا حق پہچانے کیا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور صحیح حدیث ہے، آپ نے خود بیت اللہ کو مخاطب کیا، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا اونچا ہے، اور تیرا احترام واجب ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے۔ اکرام مسلم کسے کہتے ہیں، اخلاص نیت کسے کہتے ہیں، خبر ہی نہیں ہے۔ اکرام کہتے ہیں انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کے مقام پر، اس کے مرتبے پر رکھو، یہ اکرام۔ اس لیے بات یاد رکھو، ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا، یہ کام لینے والے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے کام لیں، ورنہ عملہ ضائع ہو جائے گا۔ اکرام یہ نہیں ہے چائے پلا دی پانی پلا دی، چائے پلا دی پانی پلا دیا، یہ کوئی اکرام نہیں ہے۔ یہ اکرام تو ایک رنڈی اگر کتے کا کر لے تو اس کو جنت مل جاوے۔ یہاں پانی پلانے کو کافی سمجھ رہے اکرام کے لیے، ایک زانیہ کتے کو پانی پلا دے اس کو کیا مل جاوے، جنت۔ اکرام یہ نہیں ہے، اکرام کہتے ہیں ہر شخص کے مقام کو پہچاننا، اور پہچان کر اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے اعتبار سے معاملہ کرنا اور اس سے کام لینا۔ علماء کا کیا مقام ہے، ان کا کیا استعمال ہے، ہمارا ان سے کیا، ہمارا دین ان سے متعلق ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا، مولانا صاحب فرماتے تھے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو، گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو، مولانا صاحب کے ملفوظات میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہر ایک کا مقام پہچانو، ہر ایک کا مقام پہچانو۔ جب ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو،
ساتھ غلطی ہو جاوے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو، ان کے اندر خوبی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ جنازہ آیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ کوئی بھی جنازہ آیا کرے تو مجھے بتایا کرو، میں آ کے نماز پڑھاؤں گا، کہ آپ کا نماز پڑھانا اس مرنے والے کی مغفرت کا اور قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔ آپ جب نماز کے لیے آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کی نماز پڑھانے سے روک دیا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اس کام کا مزاج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کا عادی بنایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی خوبی تلاش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی کمپنی تو ہے نہیں کہ ان کو رکھو ان کو نکالو۔ اس کام میں آدمی معذور تو ہو سکتا ہے، معذول نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، کھلا ہوا کام ہے، یہ اعمال دعوت ہیں، یہ اعمال عبادت ہیں، یہ گشت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ مشورے ہیں، ان میں چلنا ہے اور ان میں چلتے چلتے مرنا ہے۔ کوئی کمپنی تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی ممبر ہے، نہ اس کی کوئی وزارت ہے، نہ کوئی صدارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ حضرت جی ہیں، فرمایا حضرت جی میں تو اپنے عملے کی وجہ سے ہوں، میرا عملہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا، کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اس کی خوبیاں تلاش کرو اور قربانیاں یاد کرو، اس کی قربانی کیا ہے۔ تو جنازہ لایا گیا، لیکن جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا، اتنا برا آدمی جو اپنی برائیوں میں مشہور تھا۔ حضرت عمر نے روک دیا آپ کو، یہ ہے رسول اللہ۔ آپ نے اتنا سنتے ہی فوراً اعلان کیا مجمع میں، بھائی لوگوں تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ ہے یا رسول اللہ، اس نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، یہ درجہ ہے اس کا۔ ایک خوبی تلاش کرا یہ اعلان کر کے صحابہ کے درمیان، اور فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو، ولیکن سل عن الفطرہ، کہ ہاں فطرت کے بارے میں سوال کر سکتے ہو کہ یہ جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے، اتنا پوچھ سکتے ہو، لیکن تمہیں اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ نے حضرت کو پیچھے ہٹا دیا اور نماز پڑھائی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا، یہ اکرام یہ نہیں کہ پانی پلا دو کھانا کھلا دو، یہ اکرام تو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے جیسا کیا مسلمان کرے گا آج کسی مسلمان کا، جو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے۔ جہجہ غفاری کئی دن تک آپ کے گھر کا سارا کھانا خود کھا جاتا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا اس وقت تک۔ جی ہاں،